کوئی اوٹ یا کوئی دیوار یا کوئی رکاوٹ کچھ بھی حائل ہو جائے اس کو عربی زبان میں اعراف کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار کو بنایا ہے کہ جو فصیل ہے، فرق کرتی ہے جنت اور جہنم کے مابین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے میزان میں گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گے، یعنی اتنی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے اور اتنی برائیاں بھی نہیں ہوں گی کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے، بالکل ان کا وزن برابر ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین ان کو اس اعراف پر بٹھا دیں گے، یعنی جو دیوار ہوگی جنت اور جہنم کے مابین، اس پر بٹھا دیا جائے گا۔ جب وہ جنتیوں کی جانب مڑ کر دیکھیں گے تو وہ دعا کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اور جب وہ دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے بائیں جانب مڑ کے تو ان سے پناہ مانگیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان میں سے ہمیں نہ کر دینا۔ ہزاروں سال بیت جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں تھا لابثین فیہا احقابا، ہزاروں سال گزر جائیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد اللہ کی نظر کرم ان کی طرف ہوگی اور اللہ ان کے لیے یہ حکم صادر فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں ان کو لے جاؤ اور ان کو جنت کی ایک نہر کے اندر ڈبکیاں لگوا کے لاؤ۔ جب ان کی ایک جانب جلد پھٹ چکی ہوگی جہنم کی تپش کی وجہ سے، اس کے سیک آنے کی وجہ سے، گرمی اور شدت اور حرت، اس کی وجہ سے ان کا ایک جو حصہ ہے وہ جھلس چکا ہوگا اور ایک طرف سے جنت کی ہوائیں پڑ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو ڈبو کے لاؤ اس جنت کی نہر کے اندر۔ جب اس کے اندر ڈبویا جائے گا، ان کا جو حصہ خراب ہوگا، جو جھلسا ہوا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کی گردن کے قریب ایک چمکیلا نشان بن جائے گا۔ ان کو مساکین جنہ کہا جائے گا، یعنی جنت کے وہ مسکین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب برابر تھا اور اس کے بعد اللہ نے نظر رحمت فرمائی، نظر کرم کی وجہ سے ان کو خاص اعزاز دیا گیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے، وہاں درجات ہوں گے لوگوں کے اعمال کی بنا پر۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، کنفرم حساب ہے ان کا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن خطل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کے بھی کھڑا ہونا اور معافیا مانگے تم سے، تم نے قتل کر دینا اس کی کوئی معافی نہیں۔ نضر بن حارث کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے قتل کروایا، مجرم تھا، بہت بڑا جرم کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہے اور سیدھے یہ ڈائریکٹ دوزخی لوگ ہیں، جہنمی ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو میں نے معاف نہیں کرنا، جیسے عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنایا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا کہ ہو سکتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے اس کے زبان سے نکل آئے جب اس سے منکر نکیر سوال پوچھے ربی اللہ، یہ اللہ کا نام پکار اٹھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اے محبوب، چاہے آپ 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھا لیں۔ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہے، جن کو ہم بتائیں گے کہ تمہارے لیے ہم جو ڈراتے تھے نا تمہیں اپنے پیغمبر بھیج کے کہ ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، ہٹ جاؤ ان کاموں سے، ہم ان کو بتائیں گے انا اعتدنا للظالمین نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ہم نے ان کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو یلوش ہے، یلو کلر کی ہے، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 سال تک جلایا اور یہ آگ سفید ہو گئی، پھر اس کو 70,000 سال تک جلایا اور پھر یہ آگ سیاہ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس آگ کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ اس جہنم کے گڑھوں میں ڈالے جائیں گے، ان کو دایاں ہاتھ نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ کتنا قریب ہوتا ہے دایاں ہاتھ، بندہ یوں اپنے قریب کر کے اس دایاں ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے۔ جہنم کی سیاہی کی وجہ سے ان کو اپنا دایاں ہاتھ تک نظر نہیں آئے گا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، یؤتی بجہنم لہا 70,000 زمام، جہنم کو بکھری ہوئی ہوگی، جیسے کوئی جانور نکیل ڈال کے وہ بکھرا ہوا ہو اور اس کو کھینچ کے لایا جائے، وہ آتا نہ اس کو کھینچ کے لایا جائے، اس طرح اس حالت میں جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ لہا 70,000 زمام،
70,000 उसकी नुकेलें होंगी, उसको जंजीरें डाली होंगी, फरिश्ते उसको खींच रहे होंगे, और एक एक जिमाम जो होगी 70,000 मलिकी यजुर्रुनहा, एक नकेल को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींच रहे होंगे। ये 1 करोड़ से ज्यादा तादाद बनती है फरिश्तों की। 1 करोड़ से जायद फरिश्ते जहन्नम को खींच कर लाएंगे, और फरिश्ते की पावर का आपको अंदाजा है कितनी उसमें अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। और फिर भी जहन्नम जो है वो काबू नहीं आ रही होगी, उसमें से अंगारे निकल रहे होंगे, भड़क रही होगी, और एक एक अंगारा जो है वो ऐसे समझ ले कि जैसे एक सैयारा होता है, इतना बड़ा उसका एक अंगारा होगा। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। कोई आम छोटा सा बंदा हो ना, वो ये कहे कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी, बच्चा है वो कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी, तो अब हमारा जो है ना दिमाग कहता है, कॉन्शियसनेस ये बात बता देती है कि उस बच्चे के नजदीक उसका दिमाग छोटा है, उसको छोटी छोटी चीजें बड़ी लगती होंगी। एक आकिल शख्स कहता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज देखी, हमारे दिमाग में आता है कि वाकई कोई बड़ी होगी। जब अल्लाह ये कहता है कि अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, कि वो आग बहुत बड़ी है, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, 8 मुकर्रब फरिश्ते, उसके ऊपर तख्त, फिर उसके ऊपर कुर्सी अल्लाह की, वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, अल्लाह कहते हैं इस दाएं हाथ में मैं पूरी कायनात का निजाम लपेट लेता हूं, इतनी बड़ी जात। अल्लाह कहता है यस्लन नारल कुबरा, बहुत बड़ी आग है। अब आप अंदाजा करें कि वो कितनी बड़ी होगी, कि अल्लाह की जात खुद कह रही है उसको कि वो कुबरा है, इतना बड़ा अज़ाब। बंदा उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है कि वो किस कदर अल्लाह ताला ने लोगों के लिए भड़का रखी है, जिसका ईंधन इंसान और हिजारा पत्थर है। अल्लाह ने उनको गर्म करके पिघला कर, जहां पत्थर भी पिघल जाते हैं वहां उस जहन्नम के अंदर लोगों को डाला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज फरमाए। कुल्लु उम्मतिन जासिया, हर उम्मत वहां पे अपने घुटनों पे होगी, सर झुकाए हुई, जब जहन्नम को पेश किया जाए। कोई बंदा आंख उठा के नहीं देखेगा, आंखें नहीं खोलेगा कि जहन्नम की नजर कहीं मुझ पे ना पड़ जाए। किसी बंदे की जुर्रत नहीं होगी कि उस आग की तरफ देख ले, सबकी नजरें नीचे होंगी, और अल्लाह ताला लोगों के जिस्मों को इतना इतना बड़ा कर देंगे, फैला देंगे, गोया कि एक जहन्नमी का एक दांत हदीस मुबारका में आता है कि ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। इतने इतने बड़े जिस्म गुनाहगारों के कर दिए जाएंगे। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब इंसान का वजूद बड़ा होता है तो जिल्द बढ़ जाती है, उसके टिश्यूज ज्यादा होंगे, जब वो जलेंगे तकलीफ ज्यादा होगी। इस वजह से हदीस मुबारका में आता है कि लोगों के जिस्मों को बड़ा कर दिया जाए, इतनी सजा दी जाएगी, इतनी सजा दी जाएगी कि उनके होंठ खुश्क हो जाएंगे, अंदर जो है वो सारा पानी झुलस जाएगा, खत्म हो जाएगा, जी चाहेगा कि कुछ ठंडा पानी पीने को मिले। जब वो मांगे कि अल्लाह से, फरिश्तों से इल्तिजा करेंगे कि हमें कुछ पीने के लिए दे दो, हीना यशविल वजूह, जब उनके सामने वो पानी पेश किया जाएगा, खोलता हुआ आग वाला पानी, हीना यशविल वजूह, उनके चेहरे, अभी पिया नहीं होगा पानी, मुंह को नहीं लगाएंगे, अभी पास करेंगे कि मुंह ही झुलस जाए, मुंह ही खत्म हो जाएगा, होंठ ही खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, झुलस जाएंगे, पी कहां सकेंगे वो। जब उंडेलेंगे, अंदर जाएगा तो अंदर वाला सब कुछ खत्म होता जाएगा। ऊंट को आपने अरबों के यहां बात बड़ी मारूफ है, ऊंट अपना पानी जब पाता है तो वो स्टोर करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो पी लेता है ताकि लंबा सफर कर सके। अब उनको जब ये पानी दिया जाएगा, उनको उम्मीद नहीं होगी कि अगली दफा मिलेगा, दिल करेगा कि अभी सारा पी लो जितना हो सकता है। जब वो जल्दी करेंगे तो अंदर सारा फट जाएगा, जब अंदर पानी उंडेलेंगे तो सारा कुछ अंदर खत्म हो जाएगा, पिघल जाएगा सारा। हदीस मुबारका में आता है सबसे कम अजाब जिस बंदे को दिया जाएगा, उस शख्स को पांव में अंगारों वाली जूती पहनाई जाएगी, और उस आग की हिद्दत और शिद्दत की वजह से उसका दिमाग उबल जाएगा, दिमाग निकल के बाहर आ जाएगा उसका। हिद्दत और शिद्दत की वजह से उसके नाक से वो खून निकलेगा और दिमाग सारा इधर से बाहर आ जाएगा, कानों से खून निकलेगा। यह सबसे कम सजा है। अगर हमें यह कहा जाए कि एक मोमबत्ती जो होती है, इतनी सी लाट होती है उसके ऊपर सिर्फ आप 10 सेकंड के लिए उंगली अपनी नहीं कर सकते, इतनी उसकी शिद्दत और हिद्दत होती है। अल्लाह ने इस दुनिया में जो आग भेजी है वो उसको, आग को नरम करके, बुझा के और आसान करके हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम उस पर पका सकें। अगर वो जहन्नम का अंगारा ही दुनिया में होता, जो भी हम रखते तो वो झुलसा के रख देता, हम खा भी ना सकते, कुछ भी हमारे लिए पकाया ना जाता। आपने ये पिछले दिनों, कुछ गुज़श्ता माह पहले ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी जंगल में, वहां पे जो फर्स्ट एड देने के लिए या गाड़ियां पहुंची थी वहां पे, वो बताती हैं, सर्वे किया गया कि 150 ये जो होता है गज, इससे पीछे गाड़ियां खड़ी थी, और उसकी तपश की वजह से, जो दुनिया की आग है उसकी तपश की वजह से गाड़ियों के टायर बरस्ट हो गए, टायर खत्म हो गए, झुलस गए सारे। 100-150 मीटर दूर खड़ी थी वो गाड़ियां। और अगर जहन्नम का जो अजाब है उसका एक अंगारा सिर्फ इस दुनिया पे फेंक दिया जाए ना, एक अंगारा सिर्फ फेंक दिया जाए, तो इस दुनिया पे चटियल मैदान हो जाए, कुछ ना बचे, सब्जा ही ना रहे।
بالکل دنیا ختم ہو جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے, فرماتے ہیں کہ ایک جنتیوں میں سے ایک جنتی شخص کو بلایا جائے گا. اللہ کہیں گے بھئی تو آگے آ جا. اور اس شخص نے دنیا میں ہمیشہ جتنی اس نے زندگی گزاری ہوگی, مصائب میں, آلام میں, مشکلوں میں, مشقتوں میں, مزدوریاں کر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہوگا, اپنے والدین کی ذمہ داریاں, ازواج کی ذمہ داریاں, بیوی بچوں کو سنبھالنا, بڑی اس نے مشقت کاٹی ہوگی دنیا میں, اور وہ جنتیوں میں سے ہوگا, اس نے صبر کیا ہوگا. اللہ اس کو بلائیں گے کہ اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جنت کی ایک نہر میں ڈبکی لگا کے لاؤ. فیسبغہ, اس کو ڈبکی لگوائی جائے گی. جب نکالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا, پھر اس کو جنت کی جو ہے نا وہ باغات دکھائے جائیں گے, جنت میں سیر کروائی جائے گی. پھر اس سے اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے کیا تو نے آج سے پہلے کوئی ایسی مشقت والی چیز دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ساری پچھلی زندگی ختم, میرے دماغ سے اوجھل ہو گئی ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اصل سے بادشاہوں کی زندگی جی رہا ہوں. جنت کی نعمتیں پا کے اس کی جو میموری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کہ دنیا میں اس نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں. اور ایک شخص جو جہنمیوں میں سے ہوگا, یہ ہوتا اللہ اس کو بلائیں گے کہ آ جائے ادھر, اس نے ساری عمر بادشاہوں والی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی. اللہ فرشتوں سے کہیں گے فیسبغہ, اس کو بھی ذرا جہنم کی ایک نہر جو ہے نا وہ گڑھا ہے, اس کے اندر ایک ڈبکی لگوا کے لاؤ. جب اس کے اندر اس کو ڈبکی لگوائی جائے گی, باہر نکالا جائے گا, اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے آج تک کبھی سکون دیکھا ہے, کبھی راحت دیکھی ہے تو نے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں ربی, اے رب میری تو ساری میموری ختم ہو گئی ہے, آج تک مجھے ایسے لگتا ہے میں اسی عذاب میں پڑا ہوا ہوں. زندگی کی ساری اس کی نعمتیں اور راحتیں اس کے دماغ سے اوجھل ہو جائیں گی. اتنا کبھی ترین عذاب ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا, اللہ نے یہ ان کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے. ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کے احکامات سے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ظالموں کے لیے, ظالم پتہ کون ہوتا ہے؟ ظالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حق عیاں ہو جائے اور اس کے باوجود وہ ظلم پر اتر آئے. اس کو پتا ہے کہ مسکین کا حق نہیں کھانا, وہ ظلم کر کے اس کا حق کھا جائے. اس کو پتا ہے کہ بہن ہے, بیٹی ہے, اس کا وراثت کا حصہ دینا ہے, وہ ظالم بن کے اس پر غاصب بن جائے اور اس کا مال ہتھیا لے. ایک کاروباری کو پتا ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے کی لی ہے, میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. ابھی ایک کسٹمر آیا تھا, میں نے اس کو سستی دی ہے اور اس کے ساتھ میں مہنگا ریٹ لگا کے اس کو دے رہا ہوں. ہاں ایک فکس دام ہونا چاہیے, کوالٹی ایک ہے نا تو اس کا ایک فکس دام ہے, کوالٹی چینج ہے تو پھر اس کا ریٹ بھی چینج ہے. لیکن یہ ایک شخص کے ساتھ ظلم ہے کہ ایک بندہ آیا, آپ نے اس کو جو نا جاننے والا تھا اس کو ریت کر دی, اور ریت کرنے کے بعد ایک غریب آیا, آپ کے پاس اتنا مارجن موجود ہے تو پھر اس کو بھی اسی ریٹ پر دینا چاہیے. یہ درست عمل, یہ بھلائی ہے. الدین النصیحہ, یہ نصیحت کا نام ہے. تعلقات بنانے کے لیے بندہ اپنے کاروبار کو خراب کر لیتا ہے. اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لیے افضل یہ عمل ہے, بہتر یہ عمل ہے کہ اگر اس نے اپنے مارجن رکھا ہوا ہے, ایک شخص جو اس کو جاننے والا تھا اس کو بھی اتنے کی دیے, تو غریب کا زیادہ خیال کرے, اس کا خیال کرے. یہ غریب آدمی ہے, اس کو اس سے بھی کم ریٹ پر اگر اس کا مارجن بچتا ہے تو اس کو دے, اللہ اس کے لیے اس کی نیکی لکھ دے گا, ظلم شمار نہیں ہوگا اس کا. ظالم وہ شخص ہے جو پیسے پورے لیتا ہے, چیز اس کو ادھوری دیتا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہ جو بات ہوتا ہے اس کے اندر شامل کر کے وہ لوگ جو ہے وزن فروٹ کا زیادہ کر دیتے ہیں, حالانکہ ہوتا نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو عذاب دیا جائے گا, ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا, وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, ہر جگہ سے ان کو موت ہی موت نظر آ رہی ہوگی, ادھر سے بھی موت, ادھر سے بھی موت. ہر جگہ سے ان کو ایسے لگے گا کہ یہ عذاب آیا تو ہم مر جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جو ہتھوڑا ہوگا جس کے ساتھ جہنمیوں کو مارا جائے گا, پوری دنیا کے جن اور انسان اگر مل جائیں تو اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے, اتنا وہ وزنی ہوگا. اور جب ایک جہنمی پر لگایا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا پاؤڈر بھی نہیں بنے گا, اس کا کچھ نہیں رہ جائے گا. جب فرشتہ ایک اس کے اوپر لگائے گا, ضرب لگائے گا, پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر اس پہ ضرب لگائی جائے گی, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر اس پہ ضرب لگائی جائے گی. یہ عذاب اس کا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا. وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, وہ چاہیں گے کہ ہمیں عذاب جو دیا جا رہا ہے کاش ہمیں موت ہی آ جائے. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, اب نہیں موت آئے گی, اب عذابوں سے دو چار, بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری موت کو ختم کر دیا گیا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, اب اگر کوئی چیز تمہارے لیے بڑھائی جائے گی تو وہ عذاب ہی ہوگا. جیسے ہم اپنے چولہے کو کم اور زیادہ کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ان کو لگے گا کہ عذاب کم ہو گیا ہم اس کو تیز کر دیں گے اور بڑھا دیا جائے گا. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتا جائے گا اور بدترین ہوتا جائے گا. ہر آنے والے دن میں عذاب زیادہ ہوتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, سکون نہیں ملے گا ان کو. یہاں تک کہ لابثین فیہا احقابا, ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا جیسا کہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ جہنم میں بھیجیں گے، اس کے بعد ترس آ جائے گا، نکال کے پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لابثین فیہا احقابا، جو مشرک ہوں گے، پرلے درجے کے ظالم لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی گئی لیکن وہ اس کا انکار کرتے رہے، لابثین فیہا احقابا۔ وہ احقاب کا جو لفظ ہے نا، احقاب کا، اس کی واحد ہے حقب۔ حقب کہتے ہیں عموماً 80 سال پر یہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں، 80 سال کا ایک حقب ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے احقابا، حقب کی جمع، کہ پتہ نہیں لامحدود 80 سال ہوں گے۔ احقابا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے، اور ان کے دل میں یہ آ رہا ہوگا کہ کاش ہمیں نکال دیا جائے، یا پھر ہماری سزا معطل کر دی جائے، تھوڑا سا سانس ہی لینے دیا جائے، تھوڑا سا روک دیا جائے، یا پھر ہمیں پکی موت دے دی جائے۔ اللہ فرمائے گے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تم زندے اور نہ مردے ہو، بس تمہیں یہ عذاب جو دیا جا رہا ہے اس کا درد محسوس ہو رہا ہوگا، صرف اس کا یہ پتہ چل رہا ہوگا، نہ وہ زندے ہوں گے نہ مردے ہوں گے، نہ مارا جائے گا نہ ان کو حیات دی جائے گی، بلکہ اسی کشمکش میں ان کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، صرف عذاب کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھی عورت کا واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی مائی بغداد کے شہر کے وسط کے درمیان کے اندر کھڑے ہو کے نا بازار کے اندر آوازیں لگا رہی تھی، قد قتل ابنی الموت، قد قتل ابنی الموت، میرے بیٹے کو موت نے قتل کر دیا، میرے بیٹے کو موت نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ساروں کے بیٹوں کو موت ہی مارتی ہے، تیرا کوئی الگ تھا؟ سب کے بچوں کو جس کو بھی موت آتی ہے وہ موت ہی اس کو قتل کرتی ہے نا، قد قتل ابنی الموت، وہ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو موت نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، میرے بیٹے کو اللہ کے عذابوں سے، جہنم کے عذابوں سے اتنا ڈر لگتا تھا، ساری رات مسلح پہ کاٹتا تھا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم، یہ دعا کرتا رہتا تھا، اللہ اگر تو عذاب دے دے پھر بھی میں تیرا بندہ، تو بچا لے تو پھر بھی میں تیرا بندہ، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ یہ اس کو اتنا غم تھا، اسی غم کے اندر اس کی موت واقع ہوگی، اسی ڈر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے، گیا تو میرا کیا بنے گا؟ قد قتل ابنی، میرے بیٹے کو قتل کر دیا موت کے ڈر، کہ اس کو اللہ کے عذابوں سے دوچار کیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ حساب کتاب کو برپا کریں گے، اور اس دنیا میں یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک بکری جس کے سینگ ہوں گے اور دوسری بکری جس کے سینگ نہیں ہوں گے، ایک بکری جو سینگوں والی ہوگی اس نے غیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ ان دونوں کو کھڑا کریں گے، ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کا جو بدلہ ہے وہ برابر کر لو، جو سینگوں والی ہوگی اس کے سینگ اتارے جائیں گے، اس کو لگائے جائیں گے، اور وہ اس کو ٹکر مارے گی۔ جب حساب کتاب برابر ہوگا اللہ کہیں گے کن ترابا، مٹی ہو جاؤ، ختم۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے، وہ ظالم لوگ جو اللہ کی آیات کے منکر تھے، اللہ کے احکام کے منکر تھے، بکری کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، سینگ اتارے گئے، اس نے اس کو ٹکر لگائی، کن ترابا، مٹی بنا دیا گیا، وہ سارے لوگ خواہش کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا، یہی ہمارا بکریوں کی طرح حساب کتاب ہوتا اور ختم کر دیا جاتا، کاش کہ ہمیں جہنم میں نہ بھیجا جاتا، یا لیتنی، اے کاش کنت ترابا، ہمیں بھی اسی طرح مٹی بنا دیا جائے، ہمارا حساب کتاب نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاندنی رات ہے، کتنے خوبصورت ستارے لگ رہے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ میرے باپ کا نام لیں گے، حضرت ابو بکر کا، یار غار ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے، ہر جگہ معاونت کی، آپ سفر میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، آپ حضر میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، آپ حجرے میں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر ابو بکر انتظار کرتے کب حضور نماز پڑھانے کے لیے آئیں، مسجد میں حضور کے ساتھ ہیں، وفد ہیں تو تب حضور کے ساتھ ہیں، ہر جگہ نیکیاں کمانے کے لیے ابو بکر آگے ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ مدینہ کے اوالی میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، اس کا کم ہی لوگوں کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا اس کا، وہ مدینہ میں نہیں آتی جاتی تھی، ادھر ہی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کل رات میں جاؤں گا اور خفیہ طور پر اس کو صدقہ کر کے آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات کی ارادہ کیا، میں اس عورت کے پاس گیا اور گھر سے کچھ ساز و سامان پکا پکایا میں نے اٹھایا، اپنی بیوی کو رات کو جگایا اور کہا کہ سالن تیار کرو، روٹیاں تیار کرو، میں آج کسی کی معاملت کے لیے جا رہا ہوں۔ سالن تیار کیا اور اس بڑھیا کے گھر کی طرف نکل گیا۔ وہاں پہنچے تو اس کو جا کے کھانا پیش کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے روز کھانا لے کے آیا کروں گا۔ اس نے کہا لا حاجہ لی، میرے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھے کھانا دیا اور وہ چلا گیا۔ کہا اچھا وہ کون تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح اس کا نام، اس کا حلیہ کیسا تھا، وہ کون تھا، کہاں رہتا ہے، اس نے تمہیں کبھی بتایا؟ کہا نہیں مجھے نہیں بتایا، روز آتا ہے کھانا دے کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر کہتے ہیں میں اپنا جھاڑو پکڑا اور اس کے گھر میں پہنچ گیا کہ آج صفائی کر کے آتا ہوں۔ گھر دیکھا کہ بکھرا ہوا تھا، جب گھر پہنچے تو پہلے ہی صفائی ہوئی پڑی،
پوچھا یہ صفائی کون کر گیا؟ کہا بیٹا وہی جس کے بارے میں تجھے کل نہیں بتایا تھا، اس آتا ہے اور گھر کے معاملات دیکھتا ہے۔ تیسرے دن کہا کہ آج جلدی جاؤں گا، جلدی وہاں پہنچے، بڑھیا سے پوچھا کہ پانی بھرنے والا ہے تمہارے گھر کا؟ کہا وہ وہی شخص جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا نا، وہ ابھی پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ موقع غنیمت سمجھا، فوراً بھاگے، کہا کس جانب؟ کہا اس جانب، پیچھے دوڑے۔ وہاں پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے، ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا، پانی لے کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، حضرت ابو بکر سلام کا جواب منہ میں دے رہے ہیں، اونچی آواز میں نہیں دے رہے کہ پہچان لے گا عمر ہے۔ وعلیکم السلام منہ میں ہلکا سا کہا دبا کے، سلام حضرت عمر نے سن لیا، پہچان بھی لیا کہ ابو بکر ہی ہے۔ چاہتے یہ تھے کہ ابو بکر اپنا چہرہ جو ہے وہ میرے سامنے ظاہر کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کہنے لگے کہ ہاں میں نے پہچان لیا، تم ابو بکر ہو؟ کہا میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ ابو بکر کون ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہتے ہوئے اپنی چادر کو لپیٹا اور اس بڑھیا کے گھر گئے، اپنا برتن رکھا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، حضور نے فرمایا کہ یہ عمر کی نیکیاں جو ہیں یہ آسمان کے چاند کے اس کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کیا میرے باپ کی اتنی نیکیاں نہیں ہیں؟ کہا ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن 8 دروازے جنت کے کھول کے کہا گا ابو بکر جس میں سے داخل ہونا ہے داخل ہو جائے۔ یہ ابو بکر کی نیکیاں ہیں، ابو بکر کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دینے کی ہمت نہیں ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن دے گا۔ اللہ 8 دروازے کھول کے کہے گا کہ ابو بکر جس میں سے مرضی داخل ہو جائے۔ یہ جب حدیث مبارکہ آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہمارے صحابہ میں سے کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہوگا؟ فرمایا انت منہم، اے ابو بکر تو انہی میں سے تو ہے، تو انہی میں سے ہے کہ جن کو اللہ یہ اعزاز بخشے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، قیامت کے احوال جب وہ سنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے قیامت کے احوال، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ، حضرت صدیق اکبر جن کی اتنی نیکیاں ہیں وہ ایک تنکا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، نیکیوں کے انبار کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش کہ ابو بکر یہ تنکا ہوتا حساب کتاب نہ ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، وہ کہتے ہیں اکثر النار، کثرت سے آگ کو یاد کیا کرو، فإنها حرها شدید، اس کی آگ بڑی شدید ہے، وقعرها بعید، اس کی گہرائیاں بڑی ہیں، ومواقع الحدید، اور اس کے ہتھ کنڈے لوہے کے بنے ہوئے ہیں، انسان کے جسم کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا اس سے بچو، اس کے لیے بچنے کے لیے عذابوں سے دعا کیا کرو اللہ سے۔ اکثر النار، اپنے بیٹوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر جب جہنم کی آگ میں اللہ رب العالمین یہ حکم دیں گے داروغوں کو ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دو، وہ جو ظالمین ہوں گے، فاسدین ہوں گے، مفسدین ہوں گے، جو اللہ کے عذابوں کے حقدار ہوں گے، جب ان کو اندر جہنم کے اندر انٹر کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، تو ایک فرشتہ ان سے کہے گا جو داروغہ ہوگا، وہ کہے گا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی عالم، کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ؟ کوئی شخص تمہارے پاس نہیں آیا تھا۔ جب بندہ دنیا میں کسی امتحان میں فیل ہو جائے نا، اور پھر بعد میں وہ فیل ہونے کے بعد رزلٹ کارڈ اپنا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو اور اس کے دوست اس کو یہ بات کہہ رہے ہو تینوں کیا نہیں سی پڑھ لے، تجھے کہتے تھے نا پڑھ لے، اب آیا سواد، اب آیا مزہ، بڑا دکھ ہوتا ہے، دل پہ لگتی ہے یہ بات جب ماں باپ یہ کہتے ہیں تجھے کہا تھا پڑھ لے، اب وقت آ گیا فیل ہو گیا، کیا فائدہ، اب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کوئی فائدہ نہیں۔ جب فرشتہ داروغہ یہ بات کہے گا نا دل پہ لگے گی ان کے، الم یاتکم نذیر، اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اب عذابوں کو دیکھ کے چیخے مار رہے ہو، تو وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش کہ دنیا میں ہمارے یہ بات ادھر کھانے میں فٹ آ جاتی نا تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، کاش کہ ہم نے ان کی باتوں کو سن لیا ہوتا، تھوڑی سی عقل کر لی ہوتی، ناقلو، اتنی سی عقل تو ہمیں سمجھ آ جانی تھی۔ ہم نے اعراض کیا، ہم نے کہا جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے، ہم نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا، تم کون ہوتے ہو، بڑا صوفیہ ہے، چل، ایسے جواب ہوتے ہیں۔ تو اگر نماز پڑھتا ہے تو ہمیں کیوں کہتا ہے؟ یہ وہ ظالمین ہیں، انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا ہے۔ سارے فرشتے قیامت کے دن جتنے بھی ہوں گے نا، جنتیوں کو جنتیوں والے لے کے جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کو جہنمیوں والے لے کے جا رہے ہوں گے، اور جہنمی جو ہوں گے ان پر تان کیا جائے گا، ان کو ٹانٹ مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے، آپ کی تمام فرشتوں سے ملاقات کروائیں گے،
جو बड़े बड़े फरिश्ते थे, जिनको अल्लाह ताला ने उमूर सुपुर्द किए हुए कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, तो सारे फरिश्ते जितने भी आए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उन्होंने सलावात, आप पर तस्लीम, आप पर दरूद भेजा और साथ मुस्कुराए, खुशी के साथ इजहार किया। एक फरिश्ता ऐसा था जिसका नाम मालिक था, जो जहन्नम का दरोगा है और वो गेट पर बैठा हुआ। उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के कोई स्माइल पास न की और ना मुस्कुराया। हजरत जिब्रील से हुजूर ने पूछा कि ये कौन है? कहा ये मालिक है, जहन्नम का दरोगा है, ये जब से पैदा किया गया है इसके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं आई, ये कभी नहीं मुस्कुराया। अल्लाह ने इसको इतना सख्त जान बनाया, इसका दिल इतना सख्त है, ये जालिमीन के लिए हमेशा सख्त रहेगा, ये किसी के लिए नरमी नहीं करता। क़यामत के दिन जब लोगों को अंदर डाल दिया जाएगा, हजारों साल गुजर जाएंगे, लोग अंदर से चीखो पुकार कर रहे होंगे, हाय मालिक हमें बचा ले, हमें बख्शवा ले, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए कोई ना कोई सिफारिश ही कर दे। हजारों साल गुजर जाएंगे, अल्लाह का ध्यान नहीं उनकी तरफ जाएगा। हजारों साल बाद अल्लाह उन जहन्नमियों की तरफ देखेंगे और पूछेंगे कि हाँ क्या कह रहे हो? कहेंगे या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह मुआफी, ए मालिक हमारी सिफारिश कर दे, ए मालिक तू इनके अल्लाह के बड़ा करीब है। मालिक खामोश होगा। अल्लाह कहेंगे मेंढे को लेके आओ। एक मेंढा लाया जाएगा। उनको ये गुमान होगा, हो सकता है हमें मौत दे दी जाए या हमें बचा लिया जाए। ज़हन में ये होगा कि मौत आ गई तो फिर भी छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह कहेंगे मेंढे को लेके आओ। मेंढा लाया जाएगा उनके सामने और कहा जाएगा ये मौत है और ये अल्लाह ने अपने हाथ से उसको ज़बह कर दिया है, आज के बाद तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। जो भी होप होगी, जो भी उम्मीद होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। इतनी उम्मीद के बाद, हजारों साल के बाद अल्लाह उनकी बात सुनने के लिए मुतवज्जे होंगे। जवाब ये मिलेगा कि उसको मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा और दो लफ्जों का अल्लाह जवाब देंगे बाद, इन्नकुम माकिसून, तुमने हमेशा इधर ही रहना है, बस इन्नकुम माकिसून, ये तुम्हारा ठिकाना है, तुमने इधर ही रहना है। उसके बाद अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत भी नहीं करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, और खालिदीन फीहा, उनको हमेशा हमेशा उसमें रखा जाएगा। अगली बात बड़ी तड़पा देने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को एक दफा बुलाया, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी महबूब तरीन बेटी है, आपको बड़ी अकीदत और मोहब्बत। अपनी बेटी को पास बुलाया और बुला के कहा, या फातिमा इनक़िज़ी मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। ऐ फातिमा, अपने आप को आग से बचा लो। फ़इन्नी ला अमलिकु मिनन नार, क़यामत के दिन मैं तुझे जहन्नम के अज़ाबों से नहीं बचा सकूंगा। अपनी बेटी को कह रहे, ऐ फातिमा अपने आप को आग से बचा ले, मैं तुझे वहां अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होकर तेरी सिफारिश नहीं करूंगा कि मेरी बेटी को माफ कर दो। हम कहां फिरते हैं? कितने हमने गुनाह कर करके उनकी तौबा भी नहीं की, भूल गए, हम याद भी नहीं है हमें कि हमने कौन कौन से गुनाह किए थे। एक तवील फरिश्ता है, एक जिंदगी का अरसा है कि जिसकी तरफ हमने पलट के भी नहीं देखा, कभी सोचा भी नहीं कि उसकी भी माफी मांग लें। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जो अल्लाह के साथ नियत खालिस करके अपने गुनाहों से माफी मांग लेता है ना, अल्लाह उसको ऐसे साफ कर देते हैं, कमल्ला ज़म्ब लहू, जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। ऐसे अल्लाह उसको कर देते हैं कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। यही वो वक्त है, पता नहीं अगला लम्हा हमें मिलना भी है, अगला सांस आना भी है, इधर बैठे बैठे अल्लाह से तौबा कर, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हम जितने भी गुनाह कर चुके हैं तुझसे माफी मांगते हैं। रमजान का महीना है, या अल्लाह इसकी बरकत की वजह से, इसकी फजीलत की वजह से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अल्लाह जिनको तूने अजाबों से दो चार करना, अल्लाह हमें उनमें से ना कर देना। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, या अल्लाह जिनको तूने जन्नत में भेजना है, जिनको तूने अजाबों से बचाकर नेमतें देनी है और जन्नत की नेमतों से सरफराज करना है, या अल्लाह हमें उनमें से शामिल कर दे।